أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین گرامی، سوشل ایٹیکیٹس اور آداب معاشرت کے بارے میں آج ہمارا موضوع ہے احترام والدین. میں نے سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور سورہ عنکبوت اور سورہ لقمان سے جو آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، ان کا میں مفہوم عرض کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ قرآن کا مقصود انسانوں کو اللہ کی پہچان کروانے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک ایسا انسانی معاشرہ ہو جس میں سارے لوگ اپنے فرض سے سرشار ہوں اور کہیں مطالبہ حقوق کی باری نہ آئے، لوگ چیخنے نہ شروع کر دیں کہ ہمارے حقوق غصب کیے گئے. ہر فرد اپنے اپنے حقوق وقت پہ ادا کرتا رہے. تو بنیادی حقوق میں اور خاص طور پر اولاد کے حقوق میں سب سے اہم یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کا خیال رکھے. جہاں بھی اللہ میاں سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے تو شرک کو کرتا ہے. قرآن کریم میں 20 مرتبہ اللہ نے کہا کہ شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا، ایک گناہ کو نہیں بخشے گا، وہ شرک کو نہیں بخشے گا. اور قرآن نے کس وضاحت کے ساتھ کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ. میں سورہ لقمان سے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ لقمان میں ہے کہ، اور ہم سب کو خطاب ہے. بظاہر یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پہ مجبور کریں، یعنی اللہ کا کسی کو ہمسر اور اللہ کو کسی کا ساتھی بنانے کی کوشش کریں، تو فلا تطعهما، تو تم، اللہ کا فرمان ہے کہ تم اس بات کی تو اپنے ماں باپ کی اس معاملے میں تو فرما برداری نہیں کرو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تمہیں شرک پہ مجبور کرنے والے چونکہ تمہارے والدین ہیں، انہوں نے تم کو پالا پوسا ہے اور بڑا کیا ہے. صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں اور وہ بچے کو شرک پہ بھی مجبور کرتے ہوں تو اولاد کے لیے حکم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے وہ پیش آئے. جو میں نے سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کی آیت آپ کی خدمت میں 2 آیات پیش کی، میں ان کا مفہوم عرض کرتا ہوں. ان کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سب کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو حکم دے رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش اور کسی اور کی پوجا نہ کرو، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر دونوں یعنی باپ اور ماں اپنے بڑھاپے میں جا کے دونوں زندہ ہوں اور وہ تیری کفالت میں ہوں، یعنی بیٹے کی کفالت میں ہوں، تو بیٹے کو حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو. یہاں اف سے مراد یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی ایسی ناگوار بات نہ گزرے، نہ کہو جس سے ان کا دل بوجھل ہو جائے.
जिससे वो ये समझे कि हमारा बेटा गुस्ताखी कर रहा है। और फिर कुरान ने कहा वला तनहरहुमा, और उनको मत झिड़को और उनको डांटो मत। नाज़रीन गिरामी, अब ये आम हो गया हमारे मुआशरे में भी, बच्चा बड़ा हो जाता है, कमाने लगता है, तो वो खास तौर पर बच्चियां, वो अपनी माँ से कहती हैं अम्मी आपको क्या पता। बच्चा अपने बाप से कहता है आप चुप रहें, आपको नहीं पता। तो इससे अल्लाह ताला ने मना किया और अल्लाह ने हुक्म दिया वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ बात करो तो नहायत अदब के साथ उनके साथ बात करो। और फिर कुरान ने कहा कि वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल, और अपने वालिदैन के साथ शफकत और इंकिसारी के साथ उनके सामने झुके रहो। वालिदैन के साथ मामला करते हुए शफकत और इंकिसारी के साथ अपने आप को डाउन टू द अर्थ रख के अपने वालिदैन के साथ, बेशक वो तालीम में तुमसे कम हो, बेशक वो कमाने में तुमसे पीछे हो, लेकिन वो चूंकि वालिदैन हैं, जब तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते थे तो यही वालिदैन थे जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया। नाज़रीन गिरामी, ये दरअसल एक खूबसूरत मुआशरा बनाने के लिए उसका पहला जुज़्व तो कुंबा है, मियाँ बीवी और बच्चे और उनके वालिदैन, कैसा सलूक होना चाहिए आपस में, उसके बारे में खास तौर पर आज हमारा मौजू था कि बच्चे अपने वालिदैन के साथ कैसा मुआमला करें। आइंदा 1-2 लेक्चर्स में हम इसी मौजू की कई और पहलुओं पे भी बात करेंगे। शुक्रिया।